بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ جب سعودی عرب آتے ہیں تو ہوتا کبھی ایسا ہے کہ آپ کے نام پاسپورٹ پر کچھ ہوتے ہیں اور آپ کا جو اقامہ ملتا ہے اس پر کچھ نام غلط ہو جاتا ہے، تو کیا نام کو چینج کروانے کی سہولت آپ کو ابشر اکاؤنٹ سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جوازات نے بڑی اپڈیٹ دی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو غیر ملکی یہاں آتے ہیں، میرے ساتھ خود معاملہ ہوا تھا جب میں پہلی بار سعودی عرب آیا تھا تو میرے اقامے میں نام غلط ہونے کی وجہ سے جب میں بینک میں اپنے کام کو لے کر گیا تو بینک میں میرا کام کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے نام کو درست کرائیں۔ پھر میں نے اپنا نام درست کروایا اور اس کے بعد سے میرا کام ہوا۔ تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، آپ اپنا نام کیسے درست کروا سکتے ہیں؟ جوازات نے اس بارے میں بہت بڑی اپڈیٹ دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلومات پوری مل سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے ریاض سے۔ ریاض کے اندر اس وقت غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن لیا گیا ہے، جس میں غیر ملکیوں کے دکانوں کے اوپر، ان کے رہائش کے اوپر، ان کے کاروبار کے اوپر چھاپے ماری کی جا رہی ہے، اور یہ تجارتی پردہ پوشی کے ضمن میں آتا ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کیا ہوتا ہے کہ آپ سعودی کے نام سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، لیکن سعودی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ سعودی آپ کے پاس گھوم کر دیکھنے تک نہیں آتا ہے، آپ سے ماہانہ کچھ پیسے لیتا ہے اور اس کے عوض میں آپ وہاں پر اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں۔ الاخباریہ ٹی وی چینل نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ تفتیشی اہلکاروں نے ایک ایسے دکان پہ چھاپا مارا جہاں پر ایک خاتون ملازمہ، اس نے بتایا کہ وہ 2 سال سے اس کے یہاں پر کام کرتی ہے، لیکن ابھی تک اس دکان کا جو اصل مالک ہے اسے دیکھا تک نہیں ہے، اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور اس دکان کا جو مالک ہے وہ عرب ممالک کا غیر ملکی ہے۔ وہ ایسے وقت میں دکان پر آتا ہے جب سارے ملازم چلے جاتے ہیں، اس وقت وہ آتا ہے جو دن بھر کی انکم ہوتی ہے وہ اور ریکارڈ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ جب مہینے کا آخر آتا ہے تو اس معمولی سی سیلری ملتی ہے جو ناکافی ہے۔ خاتون نے یہ بھی کہا جو انشورنس وغیرہ ہے یا سوشل بینیفٹ وغیرہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو تجارتی پردہ پوشی کرتے ہیں اس کے اوپر کڑی کارروائی کی جائے گی، اور یہ جب سے سعودیزیشن کا آغاز ہوا ہے تب سے اس طرح کے کارروائی عام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے اندر 2 ایسے لوگوں کو ایسے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے جسے سننے کے بعد آپ بھی حیرت کریں گے، اور اس طرح کے کام شاید ہی کوئی کرنے کو تیار ہوگا جتنی گھٹیا حرکت کی گئی ہے، اور اس گھٹیا حرکت کی سزا صرف موت ہے۔ اگر آپ سعودی عرب آ رہے ہیں تو سعودی عرب آنے کے بعد آپ ہرگز ایسا کام نہ کریں جس طرح کا کام اس 2 بندے نے کیا ہے، جس کی سزا صرف سعودی عرب کے اندر موت ہو سکتی ہے۔ سعودی کسٹم اتھارٹی نے ریاض کے کنگ خالد اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 مسافروں کے پیٹ سے 1.33 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ کسٹم اور زکوٰۃ اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے پروازوں میں 2 مسافروں کو ہیروئن اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کسٹم اہلکاروں نے شک ہونے پر معائنہ کیا تو مسافروں کے پیٹ میں کیپسولوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ کسٹم اتھارٹی نے مزید کہا کہ کیپسولوں سے 1.33 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ دونوں مسافروں کو محکمہ انسداد منشیات کے تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے غیر ملکی بھائی سعودی عرب کام کرنے کے لیے پہلی بار آتے ہیں تو ان کا 3 مہینے کا تجرباتی مدت ہوتی ہے، جو 3 مہینے تک کفیل یا کمپنی آپ سے بغیر اقامہ کے آپ کو کام کرواتی ہے، اور اس 3 مہینے کے دوران اگر آپ کو کام پسند نہیں ہے یا پھر کفیل یا کمپنی کو آپ کا کام پسند نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو ایگزٹ بھیج سکتا ہے، یا پھر آپ 3 مہینہ پورا ہونے سے پہلے فائنل ایگزٹ جا سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے تجرباتی مدت کے دوران آنے والے کارکنوں کا فائنل ایگزٹ ابشر پلیٹ فارم سے جاری کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ جوازات کے ایکس اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے
کہ بیرون ملک سے آنے والے کارکن جنہیں اقامہ جاری کرانے سے قبل تجرباتی مدت کے دوران واپس بھیجنا مقصود ہو، اس کے لیے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آجر یعنی کفیل یا کمپنی اپنے ابشر اعمال یعنی ابشر بزنس کے پلیٹ فارم کے ذریعے تجرباتی مدت کے ختم ہونے سے قبل ایسے کارکنوں کا خروج نہائی جاری کرا سکتا ہے۔ جوازات نے مزید کہا، تجرباتی مدت کے دوران جاری کیے گئے خروج نہائی کو کینسل نہیں کرایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بعد کارکن کا اقامہ جاری کرایا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خروج نہائی ویزا جاری کرانے کے بعد اسے کینسل کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جوازات سے۔ جوازات سے اقامہ میں نام کی درستگی کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا، نئے ویزے پر آیا ہوں، اقامہ میں نام غلط درج ہوا ہے، کیا ابشر کے ذریعے درست کرانا ممکن ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ میں نام درست کرانے کے لیے لازمی ہے کہ غیر ملکی کارکن کا کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ ہی جوازات کے دفتر سے رجوع کرے۔ خیال رہے، جوازات کے قانون کے مطابق مملکت میں ورک پرمٹ میں مقیم غیر ملکی اپنے اقامہ یا ورک پرمٹ کے اجرا یا تجدید کے حوالے سے جوازات کے دفتر میں براہ راست رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ نام درستگی کی سہولت تاحال ابشر یا مقیم پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے، یعنی ابھی اس طرح کا سسٹم ابشر کے اوپر نہیں آیا ہے جو آپ اپنے نام کو درست کرا سکیں۔ نام درست کے لیے کارکن کا اصل پاسپورٹ اور اس کی فوٹو کاپی کے ساتھ ساتھ اقامے کا اصلی کارڈ جوازات کے اہلکار کو پیش کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جوازات کی جانب سے فراہم کردہ مخصوص فارم بھی بھرنے کے بعد دستاویز کے ساتھ جمع کرانا پڑتا ہے۔ اقامے میں نام درست کرانے کے بعد جوازات کی جانب سے دوسرا کارڈ پرنٹ کیا جاتا ہے۔ بہتر ہے نئے اقامے کارڈ میں تبدیل ہونے والے نام کو دیکھ لیا جائے تاکہ نام دوبارہ بھی غلط لکھا گیا ہو تو اس سے اسی وقت درست کرایا جائے۔ اس کے بعد ایک صاحب نے اور سوال کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو سعودی عرب سے چھٹی پر اپنے ملک جاتے ہیں اور چھٹی ختم ہونے سے پہلے وہ نہیں آتے ہیں اور اس کے اوپر جو 3 سال والی پابندی لگتی ہے، تو کیا وہ پابندی صرف سعودی عرب آنے کے لیے ہے یا پھر اور بھی خلیجی ملک ہے، دبئی ہے، قطر، عمان، بحرین، کویت وغیرہ ہے، کیا ان ممالک کے اندر بھی پابندی ہوتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی پر عائد کی جانے والی پابندی صرف سعودی عرب کے لیے ہے۔ جوازات کا کہنا تھا، خروج عہدہ کی خلاف ورزی جن پر رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ صرف سعودی عرب کے لیے 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی خروج عہدہ کے خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکی جن پر خروج ولم یعد اصطلاح نافذ کر دی جاتی ہے، وہ ممنوع 3 برس کی مدت کے دوران خلیجی ممالک جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔